جن دنوں میں جنگ گروپ سے وابستہ تھا، ایک صاحب ایسے تھے جن پہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا. ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا. سمجھیے ان کا نام بشیر ہے. بشیر صاحب جو تھے وہ بہت ہی آرگنائزڈ آدمی تھے. یعنی ان کی زندگی اتنی منظم تھی اور وہ ہر کام اتنی پرفیکشن کے ساتھ کرتے تھے، اپنی زندگی کو اتنی پرفیکشن سے چلاتے تھے کہ مجھے بہت غصہ آتا تھا، اور میرے ساتھ میرے دوستوں کو بھی بڑا غصہ آتا تھا کہ یار بشیر صاحب نے کیا کیا کچھ کر رکھا ہے. اب مثال کے طور پہ وہ اپنے کھانے کا کس طرح خیال رکھتے تھے، ان کی عادتیں ایسی ہوتی تھیں. ان کی جو میز تھی، آپ جانتے ہیں کہ اخبار کے دفتر میں جو میز ہوتی ہے وہ کاغذوں سے، کتابوں سے، پتہ نہیں کس کی چیز سے بھری ہوتی ہے. ان کی میز صاف رہتی تھی، وہ اس کی صفائی کرتے رہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ بشیر صاحب کے ساتھ مجھے دوسرے شہر میں جانا پڑا کچھ 4-5 دن کے لیے، اور بھی لوگ تھے. اور بشیر صاحب جو ہے وہ میرے روم میٹ بن گئے. ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے وہاں پہ وہ میرے کمرے میں اور وہ 2 آدمی تھے. اب میں نے جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو جو ان کی عادتیں تھیں وہ میرے حساب سے عجیب تھیں، بہت اچھی تھیں، لیکن میں ایسا نہیں تھا. مثلاً وہ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتے تھے. بیڈ بھی ان کا صاف ستھرا ہے، ان کے کاغذ ترتیب سے جمے ہوئے ہیں، ان کی اینک صحیح جگہ رکھی ہوئی ہے، انہوں نے پانی کا گلاس ٹھیک جگہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک وقت پہ سو جاتے تھے رات کو کوئی 9-9:30 بجے، اور صبح وہ 5 بجے اٹھ جاتے تھے. جب میں اس کے بالکل برعکس تھا کہ میری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں تھی، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ لیکن ان کو دیکھ کے دل چاہتا تھا یار ایسا ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. جب 3-4 دن گزر گئے تو ایک دن ہم چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ہمت کر کے بشیر صاحب سے پوچھ لیا کہ بشیر صاحب آپ اتنے گھڑی کی طرح چلتے ہیں، اتنے آرگنائزڈ ہیں، اور اتنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے رشک آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہے، تو آپ کو کیا والدین نے تربیت کی تھی، آپ کے گھر میں ایسا ہوتا تھا، یا کوئی بڑے بھائی نے بتایا تھا، کیسے آپ اتنے آرگنائزڈ ہیں؟ تو وہ بہت مسکرائے اور انہوں نے کہا نہیں رہنے دو، بس یہ تو ایسے ہی ہے. میں نے کہا صاحب بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم شاید کچھ فائدہ اٹھا لیں. قصہ مختصر یہ کہ کچھ اصرار کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی میری عمر میں جب تھے تو بہت ڈس آرگنائزڈ تھے، اور وہ ہر کام جو ہے نا غلط کر لیتے تھے. مطلب ایسا کرتے تھے کہ بے ترتیب ہوتا. تو ان کے ایک استاد نے، جنہوں نے انہیں کام سکھایا، صحافت سکھائی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ یار تمہیں ایک اصول بتاتا ہوں بہتر بننے کا، اپنی زندگی کو بالکل صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کا، اس پہ عمل کرو. بہت سادہ سا اصول ہے، اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارا سب کچھ بدل جائے گا. بشیر صاحب کے ان استاد نے ان سے کہا کہ ایک ہوتا ہے 1% بیٹر رول، یعنی بہتر بننے کا 1% قانون، رول، قاعدہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک دن اٹھو اور اپنی ڈائٹ جو ہے بالکل ٹھیک کر لو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم جو صبح 9 بجے سو کے اٹھتے ہو وہ اچانک صبح 5 بجے اٹھنا شروع کر دو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک کو اوور نائٹ بدل. تو اس کے لیے ایسے ہی لوگوں کے لیے ایجاد ہوا ہے یہ 1% رول. 1% رول کیا ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ہر جب نیا سال آتا ہے نا تو لوگ یہ عزم کرتے ہیں بھائی اس نئے سال سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی 10-20 جنوری تک جو ہے نا ساری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے میں تو کچھ اپنے آپ کو بدل نہیں سکا، چھوڑو یار جہنم میں جائے، جیسا چل رہا ہے چلتے رہے، اگلے سال دیکھیں گے. تو وہ
ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اصل میں آپ بہت بڑی چھلانگ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اوور نائٹ بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بدل دینا چاہتے ہیں۔ 1% رول یہ ہے، یہ کوئی جیمز کلیئر صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ایٹامک ہیبٹس۔ ایٹامک ہیبٹس میں یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایک چھلانگ میں بہتر نہ کریں بلکہ ایک ایک قدم پہ بہتر کریں۔ وہ قدم کیا ہو؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، میں کروں گا تو اس سے کیا بہتری آئے گی۔ وہ چھوٹا سا کام ایک دن میں کرنے سے اگر آپ کرتے رہیں وہ ایک چھوٹا چھوٹا کام تو وہ تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ اٹھتے ہیں، اٹھتے وقت اپنا بستر صحیح کر دیں، چادر ٹھیک کریں، تکیہ ٹھیک رکھیں اور پھر اٹھیں۔ جب آپ باہر جائیں گے یا واش روم جائیں گے، واپس جب آئیں گے تو آپ کو خود اچھا لگے گا، یار میرا بستر کتنا صاف ستھرا ہے۔ تو یہ جو اچھا لگنا ہے نا، یہ آپ میں ایک ذرا سی تبدیلی لاتا ہے، کوئی نامنل سی، کوئی نظر نہیں آتی ہے تبدیلی، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار کچھ ہوا ہے۔ آپ آ کے بیٹھتے ہیں صبح اور آپ کہتے ہیں کہ یار اب مجھے چائے پینی چاہیے، چائے پینے کی بجائے ایک گلاس پانی پی لیں۔ یہ وہ 1% تبدیلی، ایک گلاس پانی پی لیں بھر کے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایک گلاس پانی سے وہ جو چائے کی طلب ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹل جاتی اور آدمی خود کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا کیا، اور کل سے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک گلاس بھر کے اپنے سراہنے رکھ لیتا ہوں اور میں صبح اٹھوں گا تو وہ پی لوں گا۔ پھر آپ جیسے اسی طرح یہ ہے کہ اس میں یہ ہے 1% رول میں ایک قانون انہوں نے بتایا کہ وہ یہ تھا کہ آپ روز اپنی پسند کی کتاب کے صرف 5 صفحے پڑھیں۔ 5 صفحے پڑھنے میں کوئی 10 منٹ لگتے ہیں میکسیمم۔ تو وہ 5 صفحے جب آپ پڑھتے ہیں تو 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ موبائل فون میں لگ جاتے ہیں یہ ٹل جاتا ہے، آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی پسند کی کتاب ہے۔ تو آپ 5 صفحے پڑھتے ہیں اینڈ دین یو فیل گڈ، آپ کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے کہ یار میں نے چلو ایک کام کیا۔ اور آپ کا اسکرین ٹائم جو ہے نا، جو آپ کو موبائل کو دیکھنے کا ٹائم ہے، وہ تو 5-10 منٹ کم ہو ہی گیا۔ 1% رول میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہوتا ہے کہ جینوئن کمپلیمنٹ دے کسی کو، کسی کی تعریف کریں، خواہ تعریف نہیں کریں لیکن جینوئن تعریف کریں۔ آپ دفتر گئے، آپ کا دوست آیا، اب ایک تعریف تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں اس سے یار یہ شرٹ اچھی ہے، لیکن یہ کوئی تعریف نہیں ہوتی، کوئی وہ نہیں۔ اب اس کی بجائے یہ ہو کہ یار کل آپ جو میٹنگ میں آپ نے جو بات کی تھی نا، یار مجھے بڑی اچھی لگی، یہ آپ نے پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا تھا۔ اب کیونکہ یہ جینوئن ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے خوشی سے یا ایک کامیابی کے احساس سے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی تھی جو اس آدمی کو پسند آئی۔ اور خود آپ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی جینوئن تعریف کی، بالکل صحیح تعریف کی، اور آپ سوچتے ہیں کہ اس سے جو فرق پڑا میرے اور اس کے درمیان، میرا تعلق مضبوط ہوا، اور پھر آپ ایسے اپرچونٹی ایسے موقع ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کسی اور آدمی کی تعریف، اس کی حوصلہ افزائی، اس کی جینوئن تعریف کریں تو آپ کا اور اس کا تعلق بہتر، یعنی اور لوگوں سے بھی آپ کا تعلق بہتر ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک وہ بشیر صاحب نے کہا کہ استاد نے یہ بتایا تھا کہ جو ریئیکشن ہے نا آپ کا، چاہے وہ غصے کا ہو، ناراضی کا ہو، مایوسی کا ہو، وہ ریئیکشن دینے سے پہلے، رد عمل دینے سے پہلے ایک سانس کا وقفہ لیں، ایک سانس کا، یعنی سانس یہ کہ آپ ایک دفعہ سانس کھینچیں، اس کے بعد ایک دفعہ سانس باہر خارج کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے یا غصہ ہے
اس کو دبانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اتنی سخت نہیں رہتی کہ کسی کا دل توڑے, کسی کو ناراض کرے, تو ریئیکشن دینے میں تھوڑا سا وقت لے, ایک سانس کا وقت. اب یہ بہت عجیب سی بات تھی, میں نے بعد میں اس کو ٹرائی کیا, یہ بہت ہی زبردست ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آپ کا ماتحت آیا, اس نے گلاس رکھا ہوا تھا, وہ گلاس جو ہے وہ چھلک گیا, پانی گر گیا آپ کی میز پہ. اب فوری ریئیکشن تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا, لیکن اگر آپ ایک سانس کا وقفہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹی سی پرابلم ہے, کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی, اور آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس غصے کا, اس ناراضی کا سارا, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے, اور آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں. ان کی جو اب یہ 1% رول میں ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں, تو میں بہت غور سے سنتا رہا کہ بھائی یہ کیسے ہوتا. انہوں نے کہا, بشیر صاحب نے کہا کہ یہ اصل میں جب آپ ایک دفعہ کرتے ہیں نا کوئی بھی کام, تو آپ اس کو, کیونکہ اس کے رزلٹ اچھے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو بار بار کرنے لگتے ہیں. تو آپ وہ جینوئن کمپلیمنٹ بھی بار بار دے رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے غصے کو بھی بار بار دبا رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کے بارے میں اچھا کرنا, اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنا, یہ سب روز کرنے لگتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ کسی کی مدد کرنا. اب مدد کرنا یہ نہیں کہ پیسے دے دینا اسے یا اس کا بوجھ اٹھا لینا. انہوں نے مثال دی کہ جیسے ہم اپنے دفتر میں ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ نیا انٹرنی آیا ہے ابھی نیا, اور اس کا جو وہ ایک پرنٹر کے پاس کھڑا ہوا ہے, اس میں کاغذ پھنس گیا ہے, اور وہ پریشان کھڑا ہوا ہے, کیا کروں. اب اصولی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو دیکھتے ہیں پریشان اور آپ اپنے کام سے چلے جاتے ہیں, آپ کے 10,000 کام اور بھی ہیں. لیکن بشیر صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ ذرا رک جاؤ, اس کی مدد کرو, اس کو بتاؤ, پرنٹر کھولو, کاغذ نکالو, اس کو سمجھاؤ کہ یہ ایسے ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو یعنی جو چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی, اس سے اسے ریلیف مل جاتی, وہ ایک سکون کا سانس لیتا ہے. پھر وہ آپ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے آپ کے درمیان کہ یہ آدمی مہربان ہے, یہ آدمی مدد کرتا ہے. اور یہ جو احساس ہے جو اس کے چہرے سے جھلک رہا ہے, یہ آپ کو خوشی دیتا ہے کہ آپ نے ایک پریشان آدمی کو, چھوٹی سی پریشانی تھی, اس کا چھوٹا سا حل تھا, لیکن آپ نے اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا, بلکہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کی. پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو صفائی کرنے کا معاملہ ہے, جو تم مجھ سے کہتے رہتے ہو کہ کیا ہر وقت چیزیں صاف رکھتے ہیں, تو یہ اصل میں 2 سے 3 منٹ کا کام ہوتا ہے. چاہے آپ اپنے بیڈ کی صفائی کر رہے ہو, چاہے آپ اپنے دفتر کی میز کی صفائی کر رہے ہو, یہ 2-3 منٹ کا کام ہوتا ہے. یہ آپ کر لیتے ہیں, آپ کی میز صاف ہو جاتی ہے, آپ کی جگہ صاف ہو جاتی ہے. تو ورنہ یہ لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے اوپر امڈی آ رہی ہیں, آپ کے اوپر گرنے والی ہیں, آپ کا تاثر خراب ہوتا ہے, آپ خود اپنے آپ کو ڈس آرگنائزڈ محسوس کرتے ہیں کہ کیا مصیبت پھیلی ہوئی ہے ہر طرف. اور انہوں نے کہا کہ اس کا سلسلہ یہ صرف یہیں سے نہیں ہوتا, یہ آپ کے گھر پہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھیں تو کوشش کریں کہ اپنی جو ڈائننگ ٹیبل ہے, جس میز پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں, اس کے برتن بھی اٹھا لیں. آپ جائیں اور کچن میں اگر برتنوں کا ڈھیر ہے, اس کو سنک کے پاس رکھ دیں, یعنی صفائی کر دیں, آرگنائز کر دیں چیزوں کو. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا آدمی کا, وہ آہستہ آہستہ بدلتا جاتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. لیکن جب آپ کا ایک ہفتہ گزرتا ہے نا اس 1% رول سے, تو آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ تو نہیں لگتا کہ میں کوئی نیا آدمی بن گیا ہوں, نہیں یہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگتی, ایسی تبدیلی جو نوٹسیبل ہے. خود آپ کو خود لگنے لگتا ہے یار یہ میں نئی چیزیں کرنے لگا ہوں اور مجھے یہ اچھا لگ رہا. اور جو آپ کا جو روز مرہ کا جو روٹین ہے, اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بدلتا جا رہا ہے, اس کی جو ساخت ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. اس کا جو ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, کمپاؤنڈ ایفیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھیے کہ ہر ایکشن, ہر کام جو ہے ایک اینٹ ہے.
انڈیویجولی دیکھیں تو ایک اینٹ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، رکھی ہوئی ہے اینٹ. لیکن روز اگر ایک اینٹ رکھتے جائیں آپ اور پھر اس اینٹ کا مینار بناتے جائیں یا اس کی ایک دیوار بناتے جائیں تو وہ ایک طاقتور دیوار بن جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑا کام ہوا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مینٹل ڈریگ ہوتا ہے نا، جو دماغی دباؤ ہوتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے کام میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں، میں کیسے کب کروں گا یہ کام، وہ مینٹل پریشر کم ہونے لگتا ہے، آپ کے اوپر سے پریشر کم ہوتا ہے. تیسری چیز ہے جو آپ کی اپنی شناخت ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی لوگ آپ کو ایک آرگنائزڈ آدمی سمجھنے لگتے کہ یار یہ اپنی زندگی کو صحیح ہینڈل کر رہا ہے. اور یہ تو وہ آدمی نہیں ہے جو پہلے اتنا ڈس آرگنائزڈ رہتا تھا، جس کا کمرہ خراب رہتا تھا، اب صرف ہی آرگنائزڈ ہو گیا ہے، اس کی زندگی میں آرڈر آ گیا، نظم آ گیا ہے. تو اب پہلے جو ہے وہ آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، اب وہ اپنے کولیگز کی مدد کرتا ہے، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے، اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 1% رول جو ہے پرفیکشن کے لیے نہیں ہے، ایسے کوئی پرفیکٹ آدمی آپ نہیں بن جائیں گے. یہ صرف ایک ڈائریکشن کے لیے، آپ کو کس سمت میں جانا ہے، وہ سمت جو ہے وہی گویا آپ کی زندگی کو بہتر بناتی ہے. یہ 1% روزانہ، 1% بعض اوقات بہت جلد آپ کو 100% تک لے جاتا ہے. بشیر صاحب کی یہ باتیں حیرت انگیز تو تھیں ہی، مجھے ان کے استاد پہ بھی حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایسی سادہ سی بات سمجھائی انہیں. لیکن ساتھ ہی یہ خیال بہت اچھا لگا کہ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ڈائریکشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ اس ڈائریکشن میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی آپ سے اسی طرح پوچھتا ہے جیسے میں بشیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بشیر صاحب آپ اتنے آرگنائزڈ کیوں ہیں. یہ وقت بہت دور نہیں ہوتا.